بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 21ویں حدیث۔ عامر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ یعنی لال ہو گیا گویا اس پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تم قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہو، تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر رہنے پر خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس میں موجود نہ ہونے پر خوشی ہوئی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 22ویں حدیث۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے حاصل کی گئی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا، پس آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے رنگوں پر آئی، ان میں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کے ہیں، کچھ ان کے درمیان ہیں اور کچھ نرم مزاج اور سخت مزاج ہیں اور کچھ بد خصلت اور نیک عادت ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند، نیز ترمذی اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 23ویں حدیث۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق جنوں اور انسانوں کو ظلمت یعنی اندھیروں میں شہوت والے پیدا کیا، پھر ان پر اپنی روشنی کو ڈالا، جس کو یہ نور مل گیا وہ ہدایت پا گیا اور جس کو یہ نور نہ ملا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کے مطابق قلم کی تحریر خشک ہو چکی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 24ویں حدیث۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرمائیے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ پر اور جس چیز کو جو آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیا آپ ہمارے بارے میں خائف ہیں یعنی ڈر محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 25ویں حدیث۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہے اور ہوائیں اسے اوپر نیچے الٹتی پلٹتی ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 26ویں حدیث۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں جب تک وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے، وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور موت پر اس کا ایمان ہو، نیز مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور تقدیر پر اس کا ایمان ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 28ویں حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میری امت میں زمین میں دھس جانا اور شکلیں تبدیل ہو جانا ہوگا اور یہ ان لوگوں میں ہوگا جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 29ویں حدیث۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قدریہ فرقہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یعنی مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: مجوسی اس بات کے قائل ہیں کہ اس جہاں کے دو معبود ہیں، ایک معبود خیر کا خالق ہے، اس کا نام یزدہ ہے، دوسرا معبود شر کا خالق ہے، اس کا نام رہرمن ہے یا ہرمن ہے۔ قدریہ فرقے کے لوگ بھی خیر کو اللہ سے کہتے ہیں اور شر کو اپنے نفس سے کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 30ویں حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدریہ کے ساتھ مجالست نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو اور نہ ہی ان کی جانب اپنے فیصلے لے جاؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔